جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد دو ہمارے جو ایونٹس ہیں ہونے جا رہے ہیں متحدہ قوم موومنٹ پاکستان کی جانب سے، ان کے بارے میں آگاہی دینا اور ان کی تفصیل یہاں پر بیان کرنا مقصود ہے. پہلا ایونٹ تو ہے 2 اکتوبر کو حیدرآباد شہر میں ایم کیو ایم پاکستان ایک ریلی کا انعقاد کر رہی ہے، اور وہ ریلی یقیناً ان تمام کے تمام ایشوز پر نکالی جا رہی ہے جو شہری سندھ بالخصوص حیدرآباد شہر سے تعلق رکھتے ہیں. جس طریقے سے وہاں کے نوجوانوں کو ایک غیر قانونی شہری اور صوبائی کوٹے کو ایکسپلائٹ کر کے نوکریوں سے محروم کیا گیا ہے، وسائل نہیں دیے جا رہے ہیں. وہاں کے ہسپتالوں سے ایم کیو ایم پاکستان جب حکومت میں تھی تو بچوں کے جو ہسپتال ہے پیڈس کا، اس کے وینٹیلیٹر بھی نکال کے لڑکانہ لے جائے گئے. اور جس حساب سے وہاں ایک محرومی، ایک گلی، ایک محلہ وہاں کا بتا رہا ہے، ان سارے کے سارے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اور عوامی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے 2 اکتوبر کو حیدرآباد میں ایم کیو ایم پاکستان ریلی کا انعقاد کریں. اس سے پہلے ایک نہایت اہم سیریز آف ایونٹس ایم کیو ایم پاکستان کراچی میں منعقد کرنے جا رہی ہے، اور وہ ہیں ایام ہجرت کے حوالے سے. بدقسمتی کے ساتھ وطن عزیز کی ساری تحریک چلی تو غیر منقسم ہندوستان کے مسلم اقلیتی صوبوں میں، اور جو بانیان پاکستان تھے وہ اپنی گھر اور اپنی قبریں ترک کر کے اس وطن کے حصول کے بعد اس وطن کو چلانے کے لیے یہاں پر آئے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں اس لفظ کو، ہجرت کو اور مہاجر کو سیاسی بنیادوں پر متون کیا گیا، اور اس کے حوالے سے جو اس ریاست کی اونرشپ تھی وہ نہیں رہی. آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنی، مہاجر قومی موومنٹ بنی، لیکن جو اس وقت کے زمینی حقائق تھے ان کی بنیادوں پر مجموعی طور پر مہاجر قوم کو، اور یہ وہ مہاجر قوم ہے کہ جو کسی ایک زمین یا ایک خطے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، بلکہ بھارت کے جنوب سے لے کر بھارت کے شمال تک، غیر منقسم ہندوستان کے جنوب سے شمال تک اور اس کے وسط میں وہ ریاستیں کہ جہاں مسلمان اقلیت میں تھے لیکن مسلمانوں کے لیے ایک وطن حاصل کرنے کے جذبے سے سرشار تھے. اور وہ آئے، ان کے بچے آئے جنہیں یہاں کوئی نسلی اور صوبائی شناخت نہیں مل سکی، تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو فخریہ طور کے اوپر مہاجر کہلوانا پسند کیا. دیگر تمام نسلی اکائیاں پاکستان کی انتہائی محترم ہیں اور ان کی مختلف ثقافتی حوالوں سے ثقافتی دن بھی منعقد کیے جاتے ہیں، اور جو بہت خوشائند بات ہے کہ سب نیشنلٹیز جو ہیں وہ ایک پرائڈ لیتی ہیں اپنے کلچر میں، اپنی روٹس میں. اسی طریقے سے ہمارے آباء و اجداد جو اپنی زمین اور قبریں اور ہزاروں سال کی ثقافت ترک کر کے چند 100 کلومیٹر ادھر آئے صرف اور صرف قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، انہیں میں جو آج کی نسل ہے اور آنے والی نسلوں میں بھی جو ہمارا ثقافتی ترکہ ہے اس کو اجاگر کرنے کی اہمیت ہم سمجھتے ہیں کہ موجود ہے. اور بدقسمتی سے کوئی بھی سیاسی جماعت یا سماجی گروہ اس کو اس طور سیلیبریٹ نہیں کر رہا ہے جس طرح اس کا حق ہے. یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے 24، 25 اور 26 ستمبر کو 3 روز ایام ہجرت کے نام سے منانے کا، سیلیبریٹ کرنے کا فیصلہ کیا. 24 ستمبر بروز جمعہ
اس روز ہم یہاں پر یہیں بہادر آباد کے پارک میں ایک مختصر سا ایک لیکن بہت ثقافت کا آئینہ دار اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے اہم کام مشاعرے کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں۔ کراچی بھر میں جتنے ہمارے ٹاؤنز ہیں وہ اپنے اپنے طور کے اوپر مختلف ریلیز بھی نکالیں گے اپنے علاقوں میں، اور لوگوں سے ملیں گے اور اکابرین کے پاس جائیں گے۔ اگلے روز 25 ستمبر کو اسی ایام ہجرت کی سیلیبریشن کے حوالے سے آرٹس کونسل آف پاکستان میں ہم ایک مکالمے کا انعقاد کر رہے ہیں، جس میں بڑے صاحب الرائے افراد کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ نہ صرف وہ گفتگو فرمائیں گے بلکہ وہ حاضرین میں بھی ہوں گے، اور پورے کراچی میں اگین ایم کیو کے جو مختلف ٹاؤنز ہیں وہ یہاں پر ریلیاں نکالیں گے۔ 26 ستمبر اتوار کے روز اگین ہمارے جو مختلف شعبہ جات ہیں وہ تو اپنے پروگرامز کریں گے ہی، لیکن مرکزی پروگرام ہم جو کلمنیٹ کریں گے اور جو بر صغیر سے شروع ہونے والا ایک کلچر تھا غیر منقسم ہندوستان میں، اور جس کو ہم بہت فخر کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، محفل سما قوالی کا پروگرام ہم یہاں پر منعقد کریں گے۔ یہاں بہت سارے لوگ شاید یہ والی بات سوچیں گے یا پوچھنا چاہیں گے کہ ایک سیاسی جماعت کاہے کو ایک سب نیشنلٹی کے یا ایام ہجرت کے حوالے سے سیلیبریٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ بدقسمتی کے ساتھ کہ جو اونرشپ ہونی چاہیے تھی ریاست کی، تحریک پاکستان چلانا، پاکستان بننے کے وقت لاکھوں جانوں کی قربانیاں دینا ہو، یا پھر پاکستان کو اپنے تئیں بچانے کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ سابقہ مشرقی پاکستان میں کھڑے رہ کر قربانیاں دینا ہو، ان ساری کی ساری قربانیوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہایت مثبت انداز میں آج کی نسل کے سامنے روح شناس کرانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہم نے اس برس یہ مختصر سے پروگرامز، کیونکہ کووڈ بھی ہے، اس لیے مختصر سے پروگرامز ارینج کیے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ہر آنے والے برس انہی تاریخوں میں اس طرح کے دیگر پروگرامز آرگنائز کریں۔ کوئی کلچر کے نام کے اوپر بد تہذیبی کا مظاہرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، ایک شائستگی کا، ایک شرافت کا، ایک اپنی تہذیب سے جڑے رہنے کا مظاہرہ ہوگا جو ان 3 تاریخوں میں ہماری جانب سے کیا جائے گا۔ تو آپ لوگوں کے توسط سے عوام کو مطلع کرنا تھا کہ یہ 2 ہمارے اہم پروگرامز ہیں۔ 2 اکتوبر کو حیدرآباد میں ہماری ریلی ہے، سندھ حکومت جو نشانہ بنا رہی ہے شہری سندھ بالخصوص حیدرآباد کو، تو 2 اکتوبر کو ہماری یہ ریلی ہے، اور ایام ہجرت کے حوالے سے 24، 25 اور 26 ستمبر ہمارے کچھ پروگرامز ہیں جو آپ کو ہمیں آگاہ کرنا تھا۔ تو یہ مختصر سی ہماری پریس کانفرنس تھی جو آپ لوگوں کو آج ایک ہم نے گرمی کے ایک دوپہر میں زحمت دی۔ بہت شکریہ۔ آپ کی آواز نہیں بھائی، تھوڑا سا لاؤڈ بولیں گے؟ پنکھا پیچھے بند کر دیں گے، پنکھا بند کر دیں گے، اس کے برابر۔ جی وہ تو میں نے سنا ہے۔ دیکھیں جی، میں تو نہایت ذمہ داری کے ساتھ درخواست کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ کاش ریمارکس سے کراچی کے شہریوں کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ کراچی کے شہریوں کا مسئلہ حل ہوتا ہے ایک وسائل اور اختیار رکھنے والی، حل نہیں ہوتا، کچھ مسائل حل ہوتے ہیں با اختیار اور وسائل رکھنے والی مقامی حکومت سے، جو کہ پاکستان کا آئین کے آرٹیکل 140 میں بیان کرتا ہے۔ سندھ حکومت آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے کھلم کھلا، ایک ایسا قانون یہاں لے آ کر بلدیاتی انتخابات کرواتی ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ، ورنہ انتخابات کروانا نہیں جانتی ہے۔
جس میں کوئی اختیار نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے۔ ہم گئے سپریم کورٹ کے پاس 2017 میں، آج 4 برس ہونے کو آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان یقیناً بہت درد مندی رکھتی ہے آئین کی پاسداری کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے اور عوام کی فلاح کے لیے۔ یہ تینوں کے تینوں نکات ہماری اس آئینی پٹیشن میں سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں، جو 2017 میں دائر کی گئی تھی، کہ سندھ کا جو مقامی حکومتوں کا بلکہ بلدیاتی اداروں کا قانون ہے، یہ حکومتیں نہیں ہیں، وہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ عوام کی فلاح کا کام نہیں کرتا۔ تو آپ برائے مہربانی یہ فیصلہ کریں، ریمارکس کے ذریعے سندھ حکومت کے کانوں پر کوئی جوں نہیں رینگے گی، فیصلے سے رینگے گی۔ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ان کے سامنے پٹیشن لگا سکتا ہوں، وکیل کر سکتا ہوں، جلد از جلد اس کی سماعت ہو یہ درخواست کر سکتا ہوں، جرا کر سکتا ہوں، دلائل دے سکتا ہوں، یہ سارے کے سارے کام کر لیے۔ اب آپ کے ہاتھ میں، آپ جس کو شیم کہہ رہے ہیں اس کو نیم اینڈ شیم اپنے فیصلے سے کیجئے جناب، آپ سے گزارش۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جماعت کا اپنا کوئی ڈسپلن ہے۔ ایم کیو ایم میں یہ آج سرکولر آپ سمجھ لیجئے ایک ریفریش کیا گیا ہے آج کے کارکنان کی میموری کو، ورنہ کوئی 25 سال پہلے بھی ہمارا رہنما اصول ہم نے مرتب کیے تھے، اس میں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر یہ ہمارے سامنے آیا کہ ہمارے کارکن کہیں اگر چلے گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، ان کو دھمکایا جا رہا ہے، ان کو لیور کیا جا رہا ہے، پوسٹنگ دلوا دیں گے، پولیس سے بچا لیں گے، چھاپا نہیں پڑے گا، گھر پہ نہیں رہ سکو گے ہمارے ساتھ نہیں آئے، ان ساری کی ساری چیزوں سے پڑھنا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان اسمبلیوں میں موجود ہے، ایوانوں میں موجود ہے، ہم دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے وفود یہاں پر آتے ہیں، ہم سیاسی تقاریب میں جاتے ہیں، ہم سماجی تقاریب میں جاتے ہیں، تو وہ تو ہم جا رہے ہیں، جاتے رہیں گے، لیکن اپنے کارکنوں کو اس غیر ضروری دباؤ سے محفوظ رکھنا ہے کہ جو بعض لوگ سیاست کے نام کے اوپر جو مختلف کام یہاں پر کر رہے ہیں اس سے ٹھیک ہے۔ نہیں، میرے خیال میں جب میں پروگرام دے رہا ہوں تو میں یہاں پہ نہیں چیف ہوں گا، میرا لب و لہجہ آپ کو نظر آئے گا حیدرآباد کی ریلی کی تقریر میں کہ وہ کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پریس کانفرنس میں جلسے کی زبان استعمال کروں، ہم نے یہاں پر پروگرام دینا تھا، پروگرام دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں ہمیں کوئی تامل نہیں ہے کہنے کو کہ یہاں کی صوبائی حکومت جو پیپلز پارٹی کی ہے وہ کیا کارگزاریاں ہیں، اس کی 2 خبریں دے دیتا ہوں نا آپ کو۔ کل کی ایک خبر ہے، آپ ہی کے اخبارات میں چھپی ہے، کہ فائزر کی جو ویکسین آئی ہے وہ 50% سے زیادہ ایکسپائر ہونے کے لیے جا رہی ہے، سندھ حکومت اس کو لگا نہیں پا رہی۔ کیوں نہیں لگا پا رہے ہیں؟ کسی سے پیسے لیتے ہیں، کسی کو جان بوجھ کے پرمٹ دلواتے ہیں، 10 کام کرتے ہیں۔ آج کے اخبار کی خبر ہے کہ 20 ارب روپے مالیت کی زمین جامشورو تھانہ بولا خان کی، وہاں پر ڈپٹی کمشنر کی نشاندہی کے باوجود سندھ حکومت کئی برسوں سے اس انکوائری پر بیٹھی ہے، اپنے کسی چہیتے کو، کسی پارٹنر کو انہوں نے دی ہوگی۔ پچھلے ہفتے کی خبر ہے، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صوبہ سندھ کے تعینات کیے ہیں سندھ حکومت نے بیک جنبش قلم، اس میں آپ دیکھ لیجئے کتنے دیگر زبانیں بولنے والے ہیں۔ تو نوکریوں سے محروم کیا جانا، وسائل کو سرکاری سطح کے اوپر لوٹنا، سوشل سیکٹر میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنا، انفراسٹرکچر میں نہیں کرنا، یہ سندھ حکومت کے لیے ایک روٹین میٹر ہے، اور وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کورٹ کے کسی ریمارکس سے، وہ موجود ہیں، ان کی ہر جگہ پر انویسٹمنٹس ہیں،
وہ جا کے جناب 2 ٹاک شو اپنی مرضی کے کروا لیں گے، 2 صحافی بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ نہیں فلاں شعبے میں بہت اچھا کام ہوا ہے، گمبٹ میں بہت اچھا کام ہوا، بہت اچھا کام ہوا ہوگا گمبٹ میں، سندھ حکومت ہے، گمبٹ کی حکومت نہیں ہے۔ صوبہ سندھ کے صحت کا بجٹ کھربوں روپے کا ہے 13 سال سے، اس 13 سال میں صرف جا کے دیکھ لیجئے کہ جنا اسپتال کی ایک جو اینجیوپلاسٹی ہے وہ کتنے ملین کی ہو رہی ہے، اور ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں کتنے سارے وہ نکالتے ہیں جو ہمارے پیش نظر ہیں اور جس میں ہم بات کرتے ہیں۔ پریس کانفرنس میں یہی لب و لہجہ ہے اختیار کرنا چاہیے جو میں نے کیا۔ ٹھیک ہے اچھا، 2 چیزوں کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ آپ نے اسی روایتی اوور سمپلیفیکیشن کا مظاہرہ کیا جس کی بدقسمتی کے ساتھ آج بہت سارے لوگوں سے توقع کی جا سکتی ہے۔ میری سندھ اسمبلی کی وہ اسپیچ کم از کم ٹویٹ ضرور کیجیے گا آپ۔ اچھا کیا آپ نے، اچھا کیا آپ نے، ہیلو اچھا کیا آپ نے کہ اس کا حوالہ دیا۔ میرے خیال میں اسی ستمبر کے مہینے کی ہی وہ اسپیچ ہے سندھ اسمبلی کی۔ اس میں نے یقیناً یہ کہا، میں نے کہا میں تو مہاجر نہیں ہوں، یعنی جس طرح سے ہمارے کرٹکس ہمیں کہتے ہیں بھائی آپ تو پاکستان یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، آپ کہاں سے مہاجر ہو گئے؟ مہاجر تو صرف وہ ہیں۔ آگے کیا کہا کہ میں نے اس صوبے میں رہتے ہوئے سندھی زبان پڑھی، اس کا امتحان پاس کیا، سندھ اسمبلی میں رہ کے سندھی سمجھتا ہوں، پڑھتا ہوں، اس کے باوجود میرے جیسے کسی سندھی سمجھنے بولنے والے مہاجروں کی اولاد کو اس صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا۔ یہ تھا اس کا فہم ان کرٹکس کو بتانے کے لیے۔ باقی میں کسی کو ثابت کرنے کے لیے کرتا پاجامہ پچھلے 17-18 سال سے اسمبلیوں میں نہیں پہن رہا، اور نہ ہی میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو جو چیئرمین تھا تو وہ کسی وجہ سے تھا، پہلی بات۔ دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہارتے آ رہے ہیں، یہ بھی بڑی زبردست بات ہے۔ 2015 ایم کیو ایم کا تاریخی طور پہ سب سے کامیاب الیکشن تھا کنٹونمنٹ میں، بصورت دیگر جو کنٹونمنٹ ہے وہ ایم کیو ایم کی کور کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے۔ منوڑا ہماری کور کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے، ملیر کینٹ کی اکثریتی علاقے ہماری کانسٹیٹوئنسی نہیں تھے، اسی طریقے سے ایئرپورٹ کے اطراف میں۔ ہم بالکل مانتے ہیں اس بات کو کہ خاص کر اس دفعہ فیصل کینٹ میں ہمیں بالکل نتائج ہماری توقع کے برخلاف آئے۔ بصورت دیگر کراچی کینٹ ہم پہلے 3 سیٹیں جیتے تھے، ابھی 2 سیٹیں جیتے، 1 سیٹ ہمیں 1 ووٹ سے ہارا ہوا دکھا دیا گیا ہمیں۔ ملیر کینٹ پہلے 1 جیتے تھے، اس دفعہ 1 نہیں جیتے۔ کلفٹن کینٹ پہلے 2 جیتے تھے، اور یہ ہمارے ایک سابق یونین انچارج وہ آزاد کھڑے ہوئے، خیر وہ بہرحال وہاں پر ایک نشست جیت گئے۔ حیدرآباد میں 6 جیتے تھے پچھلی دفعہ، اس دفعہ 7 جیت گئے۔ کسی صاحب نے جا کے دھمکیاں دی تھی، حیدرآباد کے عوام نے ریاکٹ کر دیا۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہارتے آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ لوگ ضمنی انتخاب کا آپ حوالہ دیتے ہیں، این اے 249 بلدیہ ٹاؤن کا، تو وہ تو 2018 میں بھی ہم ہارے تھے، وہ روایتی ایم کیو ایم کی سیٹ نہیں تھی۔ پی ایس 88 کا آپ دیتے ہیں ملیر کا حوالہ، وہ تاریخ میں ایم کیو ایم کبھی وہ حلقہ نہیں جیتی، وہ جو وہاں پر آبادی ہے۔ لیکن لانڈی کے پی ایس کی، جہاں سے ہم جنوری 2019 میں بائی الیکشن جیتے ہیں اور ایسے جیتے ہیں کہ موجودہ حکمران جماعت کی ضمانت ضبط ہو گئی، اس کا حوالہ نہیں دیتے۔ تو میرے خیال میں انتخابی سیاست میں اور کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے یا کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں صفایا ہو گیا، جہاں 200 ووٹ ملے ہیں اس کو، جیتنے والے کو 75,000 ملے ہیں۔ جہاں آپ کی کور کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے وہاں پرفارم کرتے ہیں، جہاں نہیں ہوتی وہاں مزید بہتری کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک میرے خیال میں اچھا کراچی میں ہم نے ریلی 1.5 مہینے پہلے کی تھی، آپ خود بھی شرکت آپ نے کی تھی، اس کے بعد ہمیں حیدرآباد میں کرنی تھی، کووڈ کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کو ڈیلے کر دیا۔ اب حیدرآباد میں کر رہے ہیں، پھر دیگر شہروں میں کریں گے، پھر واپس کراچی میں کریں گے۔ ہمارے وسائل محدود ہیں، اسی حوالے سے ہم اپنے مختلف شہروں میں جا کے کریں۔ کراچی میں 1.5 مہینے پہلے آپ بھی آئے تھے اور لاک ڈاؤن ہو گیا، ورنہ یہ کنٹینیوٹی میں رہتی ہے اور دوبارہ اسی طریقے سے اسی سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ رائے عامہ ہموار کرتی ہے، سیاسی جماعت ایوانوں میں بات کرتی ہے،
سارے کے سارے کام کر رہے ہیں. آج صبح بھی خواجہ اظہار الحسن صاحب سپریم کورٹ پہنچے ہیں اور استدعا کی ہے کہ جناب خدا را ریمارکس سے آگے بڑھ کر فیصلوں کی جانب آئیے. کراچی کے لوگ آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ.